مجھے بتائیے آج پی ایم ایل این اور پی ایم ایل کیو میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ آپ نے ماضی کے اندر بڑی قربانیاں دی، وقتی طور پہ الیکشن ہار بھی گئے لیکن سیاست کو زندہ رکھا. آج اس کو وائس ورسا کر لیں، وقتی طور پہ جیت بھی گئے، سیاست دفن ہوتی دکھ رہی ہے. آپ میں اور کنگز پارٹی یا کیو لیگ پی ایم ایل کیو میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ دیکھیں، ہماری کوئی سیاست نہ پہلے دفن ہوئی تھی نہ اب دفن ہوئی. ہماری سیاست پی ایم ایل این کی سیاست تو تب دفن نہ ہو سکی مہر جب پوری قوتیں پی ایم ایل این کی سیاست کو دفن کرنا چاہتی تھیں. 2018 میں آپ نے دیکھا، بلکہ 2014 میں یہی شروع ہوا تھا سلسلہ، اور 2014 سے لے کے 2024 کے الیکشن تک پی ایم ایل این کی سیاست کو دفن کرنے کے لیے بہت اقدام کیے گئے، بہت کچھ ہوا. یہاں پہ بہت سارے گٹ جھوٹ ہوئے، یہاں پہ بہت سہولت کاریاں ہوئی، یہاں پہ بہت سارے نیکسس ڈیولپ ہوئے، یہاں پہ بہت سارے جو ہے نا منصوبے تیار کیے گئے، بہت سارے فیصلے دیے گئے، بہت سارے اداروں کا استعمال کیا گیا، بہت سارے افراد نے کردار ادا کیا. لیکن پی ایم ایل این کی سیاست دفن نہ ہو سکی، اور پی ایم ایل این اکیلی تھی کھڑی جس نے 10 سال مقابلہ کیا اس سارے بیانیے کا، جو ایک اکیلے شخص پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی کو ٹیلی ویژن ہو، سوشل میڈیا ہو، ہر جگہ پر اس اکیلے کو ٹائم دیا گیا، باقی سب کو بلیک آؤٹ کر دیا گیا، اور وہ اکیلا شخص بیانیہ بناتا رہا، اور وہ اس ملک میں نوجوان نسل کو ترغیب دیتا رہا، اپنے ساتھ ملاتا رہا. اس سب 10 سالہ جدوجہد کے باوجود پی ایم ایل این دوبارہ بھی ایک سیاسی قوت بن کر ابھری ہے. 2024 کے بعد وفاق میں پی ایم ایل این کی کولیشن گورنمنٹ ہے، پنجاب کے اندر گورنمنٹ ہے. پی ایم ایل این کو ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے، اور پی ایم ایل کا موازنہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ یہ آج کیوں بن گئی، آج وہ بن گئی ہے. پی ایم ایل این اپنے قدموں پہ کھڑی رہی. 2018 سے لے کے 2024 تک آپ نے دیکھا کس طرح کے مظالم ہوئے، کون کون سے کیسز بنے، کون کون سی جیلیں نہیں بھگتی، کون کون سے کورٹ کچہریاں نہیں دیکھی، کون کون سی نیبیں نہیں دیکھی. تو پی ایم ایل این نہ ڈولی اور نہ پی ایم ایل این کی سیاست ختم ہوئی. پی ایم ایل این کی سیاست ختم کرنے والے، پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کی سیاست کرنے والے، وہ خود ایک ایک کر کے گھر پہ چلے گئے. آج ان کی بات سننے والا کوئی نہیں. پنجاب سے، ناردرن پنجاب سے، پنجاب سے صفایا ہو گیا، روایتی طور پہ اپنی سیٹیں ہار کے بیٹھ گئے. میرا مطلب ان کی سیٹیں لینی پڑی میجورٹی رکھنے کے لیے، ریزرو سیٹیں لینی پڑی. بی بی میرا مطلب ہے حالات برے ہیں، مان جائیں. کس کی سیٹیں لینی پڑی ہمیں؟ ان کی ریزرو سیٹوں کا کوٹا آپ لوگوں نے پورے بھاری دونوں جھولی پھیلا کے ان کا لیا. ریزرو سیٹیں 27 ریزرو سیٹیں آج چلی گئی ہیں پنجاب. میری بات سنیں مہر، 27 ریزرو سیٹیں پھر بھی کمفرٹیبل ہیں پنجاب اسمبلی سے چلی گئی ہیں. ہمیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. دونوں طرف سے وفاق کی بات کری، میجورٹی تو چلی گئی ہے وفاق میں، پھر بھی آپ کمفرٹیبل ہیں، پھر بھی دھڑا دھڑ یہ آرڈیننسز کیوں لا رہے ہیں؟ میں تو پہلے کہہ رہی ہوں کہ وفاق میں ہماری کولیجن گورنمنٹ ہے. میں نے تو یہ اعتراف کیا ہی نہیں ہے، نہ کوئی کلیم کیا ہے کہ ہم کو 2/3 کی اکثریت رکھتے ہیں وفاق کے اندر. ہم ایک کولیجن گورنمنٹ کا حصہ ہیں وفاق میں. میں نے تو یہ اپنی بات کا آغاز یہاں سے کیا. ایسی کوئی ہمیں غلط فہمی نہیں، لیکن مسلم لیگ نون ایک سیاسی حقیقت ہے، اور مسلم لیگ نون کی سیاست کو کوئی دھچکا نہیں لگا. اوکے جی، وہ ٹھیک فرما رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں 18 سے 24 تک مسلم لیگ نون اپنے پیروں پہ کھڑی رہی ہے، کیونکہ 97 میں تو 2/3 اکثریت کے ساتھ امیر المومنین بننے چلے تھے نا، تو تب 2/3 اکثریت کیسی آئی تھی وہ بھی سب کو پتہ ہے. رہی بات ان کے کمفرٹیبل ہونے کی، اگر یہ اتنے کمفرٹیبل ہی ہیں فارم 47 کی حکومت بنا کر، تو پھر آج یہ الیکشن ایکٹ میں کیوں ترمیم کر رہے ہیں؟ آج پہلے خود فارم 47 لے کے حکومتوں میں آئے ہیں، ایم ایل ایز بنائے ہیں، اب یہ فارم 47 کے جج رکھنا چاہ رہے ہیں. حقیقت یہ ہے حاضر سروس ججز ان کے قابو میں آ نہیں رہے ہیں، اس لیے اب آرڈیننس میں ترمیم کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ریٹائرڈ ججز بھی لے کے آئیں گے. ہم جب مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں مسلم لیگ نون سے ایک ہی بات سننے کو ملتی ہے کہ جی آپ کے پاس قانونی رستے موجود ہیں، قانونی چارہ جو موجود ہے، آپ ٹریبیونلز میں جائیں، آپ الیکشن کمیشن میں جائیں، آپ ہائی کورٹ میں جائیں. ہم گئے ہوئے آپ ٹریبیونلز تو بنائیں. اب اگر آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک پینل آف ججز دے دیا، اس میں سے آپ ٹریبیونلز بنائیں. وہ نہیں بنا رہے. آئی تھنک 1.5 مہینے سے اوپر ہو گیا ہے، الیکشن کمیشن نوٹیفائی نہیں کرنا چاہ رہی. لیکن کیونکہ ان کے جج قابو میں نہیں آ رہے، کیونکہ ان کی سنوائی میں جج نہیں آ رہے، ان کے لاکھ دباؤ کے باوجود، ہر قسم کا حربہ اپنانے کے باوجود، تو اب ایک نیا حربہ اپنایا گیا ہے کہ جی اب ہم ریٹائرڈ ججز کو لانا چاہ رہے ہیں. سینٹ کا سیشن تھا، ابھی ختم ہوا ہے. 6 جون کو جو ہے قومی اسمبلی کا سیشن آ رہا ہے. آرڈیننس کی آپ کو کیا ضرورت پڑی؟ آج آپ نے دیکھیں نا، مجھے بلکہ سلمہ سے یہ میں جاننا چاہ رہی ہوں، 6 اپریل کو آپ کو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک فہرست دی تھی الیکشن کمیشن کو کہ نوٹیفائی کر دیا گیا. وہ آج ہم کدھر ہیں؟ یوم تکبیر 28 کی چھٹی کل منانے جا رہے ہیں. اتنے دن گزر گئے، ایک بندہ نوٹیفائی نہیں ہوا، پھر آپ آرڈیننس کمفرٹیبل ہیں آپ اوپر بھی نیچے بھی؟ سلمہ بہن، آپ کے جواب دینے سے پہلے میں اپنی بات مکمل کر لوں. آج جو 2 آرڈیننسز آئے ہیں، آپ ان کی ٹائمنگ بھی دیکھیں نا، کہ کل صبح فیصلہ آنا تھا ٹریبیونل کا لاہور ہائی کورٹ کے اندر، آپ نے کل چھٹی بھی دے دی. کل 2 ہی فیصلے آنے تھے، ایک سائفر کا فیصلہ آنا تھا، ایک ٹریبیونلز کے اوپر فیصلہ آنا تھا جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے ریٹ کی بھی تھی. آپ کو آرڈیننس دینے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ ابھی اگلے ہفتے نیشنل اسمبلی کا سیشن آ رہا ہے، آپ نیشنل اسمبلی میں بل پیش کر لیتے، یا ابھی 3 دن پہلے سینٹ کا سیشن ختم ہوا آپ اس میں کر لیتے. تو اس پہ آرڈیننس لانا. پھر جو نیب کا آرڈیننس لائے ہیں، آپ نے خود بتایا کہ نیب کے آرڈیننس میں 14 دن کے ریمانڈ کو آپ 40 دن پہ لے گئے، اور جو نیب کا افسر ہے جو غلطی کرے گا اس کی سزا آپ نے 5 سال سے کم
کام کر کے 2 سال کر دی. یہ وہ نون لیگ کی حکومت ہے جو نون لیگ کہتی تھی نیب کو ڈسبین کر دینا چاہیے, نیب ادارہ ختم ہو جانا چاہیے. یہی کہتے تھے نا کہ نیب کو آپ ایک سیاسی ٹول کے طور پہ یوز کرتے ہیں. تو آپ نے یہ 2 اقدامات کر کے مزید اس چیز کو تقویت دے دی کہ یہ پولیٹیکل ٹول کے طور پہ استعمال ہوگا. بتائیے سلما جی, یہ کیا لاجک ہے آرڈیننس کی؟ اینڈ آئی ایم ناٹ گوئنگ بائی آرڈیننس لیگل ہے انلیگل ہے, غلط ہے. اٹس ناٹ دا رائٹ وے ٹو ڈو اٹ. جب ایک پارلیمنٹ ادھر ہوتی ہے, جمہوریت کی صحت کی نفی کرتا ہے. ان لوگوں نے بھی آرڈیننس فیکٹری بنائی ہوئی تھی, مگر آپ کے پاس آج کیا لاجک ہے یہ پاس کرانے کی؟ جی بالکل, پہلی بات تو میں یاد دلانا چاہتی ہوں کہ وہ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں مجھ سے, یہ بھائی بیٹھے ہیں میرے, کہ جو خود آرڈیننس کی فیکٹری چلایا کرتے تھے, جن کے جو کبھی بل پیش ہی نہیں کرتے تھے, جو کبھی بحث ہی نہیں کرتے تھے, جو کبھی بل ہی پیش نہیں کرتے تھے, اور جن کی پنجاب اسمبلی ہو یا وفاق کی اسمبلی ہو صرف آرڈیننس آیا کرتے تھے, صرف آرڈیننسز کا ہی رواج ہوتا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اگر یہ ان کو آج اتنے اعتراضات ہیں, تو یہ جو کمیشن کی رپورٹ کے اندر جو لوگ نامزد ہوئے ہیں ان کے اوپر اٹھائیں نا, کارروائی شروع کرائیں نا. یہ دوسری جو ان کو اعتراضات ہیں نیب کے اوپر, یہ اٹھائیں, یہ لے کر آئیں, فورم پہ جائیں, اس فورم پہ جائیں جہاں پر جا کے کرنا چاہیے. یہ اسمبلی کے فلور پر آئیں, یہ کریں بات, یہ کورٹ کچہریوں میں لے کر جائیں کیسز جو ہیں, یہ ساری چیزوں کا آغاز کریں, اس فورم پہ جا کے کریں. ٹاک شوز میں بیٹھ کر, پریس کانفرنس میں بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کر کے, بڑے بڑے خیالی پلاؤ دکھا کر, بڑی بڑی ہمیں جو موومنٹس کا ذکر کر کر کہ ہم پتہ نہیں کون سی جہادی موومنٹ چلا رہے ہیں, پتہ نہیں اس ملک میں کون سا انقلاب لے کر آنے والے ہیں, کون سی حقیقی آزادی لے کر آنے والے ہیں. یہ سارا کچھ صرف سوشل میڈیا سے شروع ہو کر سوشل میڈیا پر, الیکٹرانک میڈیا پر, اخباروں کے اندر اور ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے نہ کیا کریں. یہ جو ان کے لیے فورم بنے ہوئے, وہاں پر جا کر اپنی آواز اٹھائیں, وہاں پر متحد ہو کر دکھائیں. کیونکہ پرابلم اس وقت پی ٹی آئی کا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر اتنے زیادہ گروپ بن چکے ہیں, اتنے زیادہ دھڑے بن چکے ہیں, ان کی کسی ایک شخص کی بات دوسرے شخص سے نہیں ملتی, ایک دھڑا دوسرے دھڑے کی بات کو اون ہی نہیں کرتا. یہ جو زین بھائی یہاں پر بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں, مجھے اس چیز کا کبھی یقین ہے کہ ان کی گفتگو شاید آدھے سے زیادہ پی ٹی آئی اون ہی نہیں کرے گی, اس کو پیچھے کھڑی بھی نہیں ہوگی. اچھا, ان کا ایک ایلیمنٹ آتا ہے جو سینر ایلیمنٹ کہہ سکتے ہیں, جو آ کے کہتا ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے اور سیاسی جماعتوں سے ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن دوسرا ایک ایلیمنٹ آتا ہے, کہتا ہے کہ نہیں, ہم تو صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہمارا مذاکرات سے کوئی لین دین نہیں ہے, سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کر وہ بات کریں اور ہمارا اس سے کوئی, اور ان کو اس بات کی سمجھنی پڑے گی, آج نہیں, کل نہیں, پرسوں نہیں. دیکھیں, یہ سیاسی پارٹی ہیں, اگر تو یہ واقعی سیاسی پارٹی ہیں, تو پھر ان کو سیاسی ٹیبل پر آنا پڑے گا. سیاستدان ان کی کمیونٹی ہیں, ان کو مذاکرات اپنی کمیونٹی سے ہی آ کر کرنے پڑیں گے, سونر اور لیٹر. مجھے بات بتائیے گا